کہ مدینہ ایک بہت اچھا ماڈل ہے جسے ہم بہترین حکمرانی اور سماجی انصاف کے لیے ایک یادگار معاہدہ قرار دے سکتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ سماجی انصاف کا ایک بہترین یادگار معاہدہ ہے، اور سماجی انصاف بھی اس کے ذریعے سے ممکن ہے۔ آئیے اس گفتگو سے ریلیٹڈ اور اپنے موضوع سے متعلقہ اس حوالے سے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ میثاق مدینہ میں کیا بات کہی گئی۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہم امت واحدہ، یہ سب لوگ ایک ہی قوم سمجھے جائیں گے۔ اب دیکھیے، مدینہ شریف میں ڈفرینٹ نیشنلٹی کے لوگ تھے، مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ تھے، یہودی تھے، پارسیز تھے، آئیڈل ورشپرز تھے، کئی اور لوگ تھے، مگر یہ جو معاہدہ میثاق مدینہ کا یہود اور مسلمانوں کے درمیان ہوا، اس میں کیا بات تھی؟ انہم امت واحدہ، یہ سب لوگ ایک ہی قوم سمجھے جائیں گے۔ تو آج پاکستان میں اگر مختلف مذاہب کے پیروکار موجود ہیں تو ان سب کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کو ایک قوم کے طور پہ ڈیل کیا جائے، بھلے وہ کرسچن ہو، بھلے وہ ہندو ہو، بھلے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ہے پاکستانی، یہاں کے آئین کو مانتا ہے، یہاں کی حکمرانی اور حکومت کو مانتا ہے، تو اس کو وہاں کا ایک برابر کا شہری ہونے کا، ایک قوم ہونے کا حق حاصل ہے، جو اس سے کسی کو چھیننا نہیں چاہیے۔ اور اس حوالے سے ڈبل سٹینڈرڈز ہماری حکومت کو اور ہمارے لوگوں کو ختم کرنے چاہیے۔ دوسری بات جو میثاق مدینہ میں ایک بڑی اہم بات کی گئی وہ یہ تھی کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ اقوام کے باہمی تعلقات، باہمی خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کے لیے ہوں گے، ضرر اور گناہ کے نہیں ہوں گے۔ یہ معاہدہ ان بنیادوں پر ہوگا کہ یہ خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پہ یہ معاہدہ کیا گیا۔ اور ایک اور اہم بات جو اس میں کہی گئی وہ یہ تھی کہ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ، کہ مظلوم کی مدد اور نصرت کی جائے گی۔ کوئی قید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، کوئی قید نہیں کہ وہ یہودی ہے۔ اگر کوئی بھی شہر اس ملک کا شہری ہے اور اس قومیت میں رہ رہا ہے اور مظلوم ہے، تو مظلوم کی بلا تفریق مذہب و نسل اس کی مدد کرنا یہ میثاق مدینہ سے معلوم ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں کیا ظلم نہیں ہو رہا؟ مظلوموں کی مدد کرنا، ان کی فریاد رسی کرنا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے بنیادی سٹیپ اٹھائیں۔ اور اگلی بات جو اس کے اندر بہت ہی اہم تھی کہ مدینہ کے اندر کشت و خون کرنا اس معاہدہ کرنے والوں سب پر حرام ہے، یعنی جو اس شہر میں آ گئے وہ امن اور محبت سے رہیں گے۔ اگر ہم بھی پاکستان کو ایک ملک مانتے ہیں اور ساری قومیتوں کے، سارے مذاہب کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو پھر ہم سب کو امن کے قیام کو یقینی بنانا ہوگا اور عدل و انصاف کے دروازے کا سہارا لے کر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا، تب صحیح معنوں میں جا کے ہم مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہاں پہ میں یہ بات پھر ریٹریٹ کروں گا، ایمفیسائز دے کے کہوں گا کہ مسلم ریاست میں نان مسلمز کے رائٹس، ان کا مکمل تحفظ فراہم کرنا، اس کو یقینی بنانا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور ریاست مدینہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چیزوں کو